حدیث قصہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء
وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لذاي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية،
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستنثرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله تثنى وشيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 میرے اصغر کہاں ہوا جاؤ، رات کا وقت ہونے والا ہے، میرے اصغر کہاں ہوا جاؤ، پانی پینے گئے تھے مقتل میں، لب دکھانے گئے تھے مقتل میں، تیر کھانے گئے تھے مقتل میں، دل دکھانے گئے تھے مقتل میں، میرے اصغر کہاں ہوا جاؤ، میرے اصغر یہ کیا کیا تم نے، تیر گردن پہ کھا لیا تم نے، تیر گردن پہ کھا لیا تم نے، موت کا جام یوں پیا تم نے، ہنس کے سب کو رلا دیا تم نے، میرے اصغر کہاں ہوا جاؤ، رات کا وقت ہونے والا ہے، میرے اصغر کہاں ہوا جاؤ، بن کی وحشت تمہیں رلائے گی، نیند کس طرح تم کو آئے گی، نیند کس طرح تم کو آئے گی، کیا کیا صدمے نامہ اٹھائے گی، تم کو پہلو میں جب نہ پائے گی، میرے اصغر کہاں ہوا جاؤ،
چل دیے مجھ سے روٹھ کر ہائے، میں نے کپڑے نئے نہ پہنائے، بال بکھرے ہوئے نہ سلجھائے، کون اب ماں کے دل کو بہلا ہے، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، رات کا وقت ہونے والا ہے، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، غم گلے سے لگا رہی ہوں میں، خالی جھولا جھولا رہی ہوں میں، خالی جھولا جھولا رہی ہوں میں، ہوں کہ آنسو بہا رہی ہوں میں، اب سوئے شام جا رہی ہوں میں، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، رات کا وقت ہونے والا ہے، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا ما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدی اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرات الوجود، صاحب لواء الحمد و مقام المحمود، مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خداوند عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو بلائے اور تمام تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم جہاں جہاں صف عزا بچھائی جا رہی ہے وہ سب اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور ہمارے ماتمداروں کو، ہمارے جلوسوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ 1442 ہجری کا یہ محرم ہے، اور یہ مجالس جو ریکارڈ کی جا رہی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو گھروں میں بیٹھ کر اس سال مجالس سن رہے ہیں، اور یہ مجالس ہو رہی ہیں پنجاب سوسائٹی فیز 1 میں مسز کاظمی کے ہاں، واپڈا ٹاؤن کے نزدیک لاہور پاکستان میں، اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ دعائے مکارم اخلاق ہے، جس میں جو جملہ ہے امام کا، جو التجائیہ جملہ امام معصوم کا، کہ جس میں آپ خداوند عالم کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، دو چیزوں کی التجا امام معصوم کر رہے ہیں تاکہ ان دو چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنی ذات کو سنوار سکیں، اور پہلے وہ خود سازی کر سکیں، اپنے آپ کو بنا سکیں، تاکہ معاشرے کے اندر فضائل انسانی اور اخلاقی فضائل کو عام کر سکیں، اور جس چیز کی کمی وہ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کے افراد میں یا معاشرے کے اندر اس کو پورا کر سکیں۔ تو اس کے لیے امام معصوم دو چیزوں کی
التجا خداوند عالم کی بارگاہ میں کر رہے ہیں کہ وَحَلِّنِي بِحِلْيَةِ الصَّالِحِينَ وَأَلْبِسْنِي زِینَةَ الْمُتَّقِينَ کہ دو چیزیں پروردگار عالم مجھے عطا فرما، ایک صالحین کے زیور سے نواز اور دوسرا مجھے تقوی کا لباس عطا فرما۔ اور وہ امام اس دعائیہ جملے میں کس لیے مانگ رہے ہیں کہ وَقَزْمِ الْغَیظِ وَإِطْفَاءِ النَّارِ، امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم ان دو چیزوں کے ذریعے سے میں تاکہ غیظ و غضب پر کنٹرول کر سکوں اور کینہ اور نفرت کو معاشرے میں پھیلنے سے روک سکوں۔ یہ دو جو چیزیں ہیں کہ جو اخلاقی بیماریاں یہ سمجھ لیجیے کہ شمار ہوتی ہیں، اور یہ دو وہ خصلتیں ہیں کہ جو اچھی خصلتیں شمار نہیں کی جاتی اگر کسی بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، کینہ اور نفرت اور غیظ و غضب، یہ دو چیزیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے امام معصوم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں ان کی روک تھام کے لیے معاشرے میں کام کروں، میری ذات کے اندر جو کمی ہے وہ پوری ہو، صالحین کا زیور مجھے عطا فرما، لباس تقوی مجھے عطا فرما۔ تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ یہ دو خصلتیں اگر خدا نخواستہ کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو بظاہر اس کی شکل انسانی ہے، مگر حقیقت میں وہ انسان نہیں، حیوان ہے، کیونکہ وہ حیوانی حرکات جو ہے وہ انجام دے رہا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، خداوند عالم بھی یہی فرماتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو غصے کو اپنے کنٹرول کر سکتے ہیں، غیظ و غضب کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ارشاد فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہاں پر امام معصوم فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم ان لوگوں کی نشانی بتا رہا ہے کہ جو نیکوکار ہیں، جو خدا کے دوست بن جاتے ہیں اپنے اس عمل سے، کس عمل سے کہ جو غیظ و غضب کے وقت غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ خدا ان پر احسان کرتا ہے، ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو خداوند عالم کے وہ محبوب قرار پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر کام کرے، اور جیسے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ فی سبیل اللہ کام کرے، ہر انسان جو الحمدللہ مسلمان ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کے راستے پر کام کرے، خدا کے لیے کام کرے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اسے 2 گھونٹ اسے پینے پڑیں گے، ایک جو غیظ و غضب کا گھونٹ ہے وہ اسے پینا پڑے گا حلم اور بردباری کے ذریعے سے، اور دوسرا اسے مصیبت کا گھونٹ پینا پڑے گا صبر کے ذریعے سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا کے راستے میں حرکت کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے آپ کو حلیم قرار دینا ہوگا، بردبار قرار دینا ہوگا، تاکہ وہ غیظ و غضب کے وقت کنٹرول کر سکے، اور دوسری طرف اس کو اپنے آپ کو صابر قرار دینا ہوگا، صبر کرنے والا قرار دینا ہوگا، تاکہ وہ مصیبتوں پر صبر کر سکے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے یا غصے میں یا غیظ و غضب کی حالت میں ہوتا ہے تو عقل اس سے دور ہو جاتی ہے، اور عقل جب دور ہوتی ہے تو وہ آدمی پھر دانا نہیں رہتا، دانائی اس کی ختم ہو جاتی ہے اور دیوانگی کے وہ قریب ہو جاتا ہے، اور پھر جو دیوانگی کے قریب ہو جاتا ہے وہ کوئی عمل بھی اسے سرزد ہو سکتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو قتل ہوتے ہیں وہ بہت ہی معمولی باتوں کے اوپر ہو جاتے ہیں کہ جن کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، بہت معمولی باتوں پر، کیونکہ غصے میں عقل زائل ہوئی اور دانائی ختم ہوئی، وہ شخص نادانی کے قریب ہوا اور پھر دیوانگی کی منزل میں داخل ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ وہ عمل اس سے سرزد ہو گیا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ صاحب حلم اور صاحب بردبار اپنے آپ کو قرار دو۔ تو ہمارے چھٹے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص غیظ و غضب اور غصے پر کنٹرول کر لے، اس وقت کے جب وہ پوری طاقت رکھتا تھا، وہ اپنا غیظ و غضب اپنا ڈھا سکتا تھا، کسی کے اوپر وہ طاقتور تھا، وہ غصے کا اظہار کر سکتا تھا، تو اگر وہ اس وقت کنٹرول کر جائے تو خداوند عالم روز قیامت
اس کو غیظ و غضب سے اپنی محفوظ فرمائے گا. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا اس وقت پریشان کھڑی ہوگی، مضطرب ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور سب خدا کی رحمت کا اس وقت انتظار کر رہے ہوں گے. لیکن یہ وہ شخص ہوگا کہ جو خدا کی رحمت کے قریب ہوگا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں پروردگار عالم کی رحمت ہمیں کس طرح سے گھیرے ہوئے ہے کہ ہم بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو خود بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہمارے لیے کتنا برا نتیجہ لے کر آنے والے ہیں. لیکن خدا کی رحمت ہمیں بہت ساری جگہوں پر بچاتی ہے اور اپنی رحمت سے وہ کام لیتے ہوئے ہمیں بہت سارے مقامات پر محفوظ کر لیتا ہے. لیکن یہ جو دنیا میں اس کی رحمت ہے یہ اور ہے، اور جو آخرت میں اس کی رحمت ہے وہ ذرا خصوصی رحمت ہوگی کہ جو یہاں لوگ کامیاب ہوں گے اور وہ وہاں جا کر اپنے امتحان میں پاس ہونے کے بعد خدا کی خصوصی رحمت کے حقدار قرار پائیں گے. اسی طرح رسول خدا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے جو جہنم کے دروازے بنائے ان میں ایک دروازہ ایسا ہے کہ اس سے صرف وہ شخص داخل ہوگا کہ جس نے دنیا میں اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیا، یعنی کہ وہ غصہ کر گیا، غصے کو اس نے اپنا ٹھنڈا کر لیا، اپنے غصے کی آگ کو بجھا لیا، خدا کی نافرمانی کر گیا، اپنے غصے کو ٹھنڈا کر کے وہاں پہ پہنچا اور نافرمانی کے خدا کا مرتکب ہوا تو اب وہ جہنمی ہے. تو دیکھیں کتنی بڑی سزا جو ہے وہ اس کو ملتی ہے. ہم لوگ 3 چیزیں لے کر آئے ہیں دنیا میں، وہاں سے پروردگار عالم نے ہمیں دے کر بھیجا. یہ سمجھ لیجیے کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ہماری گاڈ گفٹڈ ہیں، جو ہمیں خدا نے دی ہیں، کسی نے ہمیں نہیں دی. روح ہم لے کر آئے ہیں. اگر روح نہ ہو تو ظاہر ہے کہ یہ جسم جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے اور پھر اس کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے. اور دوسری چیز ہم جسم لے کر آئے ہیں، اور تیسری چیز ہم تعلقات لے کر آئے ہیں کہ جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو وہ کسی کا پوتا ہے، کسی کا نواسا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے. یعنی تعلقات ہم خدا کی طرف سے لے کر آئے ہیں. یہ 3 چیزیں ہم لے کر آئے ہیں. اب دیکھیے اگر بندہ کوئی چیز بناتا ہے دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں تو وہ اپنی طاقت جو اس کے پاس ہے اس کے مطابق بناتا ہے، اس سے اس کی ناتوانی کا اظہار ہوتا ہے، جتنی اس کی طاقت ہے اس کا اظہار وہ کرتا ہے. لیکن جب خدا کوئی چیز بناتا ہے تو اس میں وہ اپنی ربوبیت کے جلوے ظاہر کرتا ہے، اپنی جو صفات افعالی ہیں ان کے جلوے اس کے اندر وہ شامل کرتا ہے. یہ خدا کی بنائی ہوئی چیز اور ہوتی ہے اور جو بندہ بناتا ہے وہ چیز اور ہوتی ہے. اب دیکھیے تینوں چیزیں جو ہم لے کر آئے، روح، جسم اور تعلقات، ان تینوں چیزوں کو خدا نے بنایا اور خدا نے ہی ان کی خوراک کا انتظام کیا، ان کی غذا کا انتظام کیا. خدا نے ہی بنایا، اس نے ہی ان کی غذا کا انتظام کیا. اور تینوں چیزوں کو غذا کی ضرورت ہے، روح کو بھی، جسم کو بھی اور تعلقات کو بھی. تینوں چیزیں جو ہیں وہ پھلتی پھولتی ہیں. تینوں چیزوں کا جب ثواب اور درجات لے کر آتا ہے جب آپ ان تینوں چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں، ان کو غذا فراہم کرتے ہیں. تو 3 چیزیں ہم خدا کی طرف سے لے کر آئے ہیں. اب روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا جسم کی غذا جیسی نہیں ہے، کیونکہ جسم مادی ہے، روح مجرد ہے. تو روح کی غذا میں اور جسم کی غذا میں فرق ہے. اب دیکھیے جسم تو بریانی مانگتا ہے اور پلاؤ مانگتا ہے، قورمہ مانگتا ہے، لیکن روح کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آپ بریانی کھا رہے ہیں یا آپ دال کھا رہے ہیں، کیونکہ اس کی غذا وہ ہے ہی نہیں. روح کی غذا جو ہے وہ معنوی ہے، روحانی ہے. یہ جتنی عبادات آپ کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور یہ مجالس، گریہ، ماتم، زیارت کر رہے ہیں، زیارت پڑھ رہے ہیں، زیارات پر جا رہے ہیں، یہ سب روح کی غذا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس سے روح کو توانائی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، روح اس سے پھلتی پھولتی ہے. اور ہم لوگ اس لحاظ سے بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں یہ فرش اعظم ملا. یہاں پر ہم آتے ہیں، ہماری روح کو بھی غذا ملتی ہے ہر طرح کا. دیکھیں یہاں پہ سب ذکر ہوتے ہیں، ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، نماز روزے کا ذکر بھی ہوتا ہے. وہ تمام اذکار جو روح کی غذا ہیں
وہ یہاں پر ہمیں ملتے ہیں، تو ہماری غذا کو پھلنے پھولنے کا، ہماری روح کو پھلنے پھولنے کا بہت زیادہ موقع یہاں پر ملتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو جسم ہے اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور خدا نے جیسے جیسے جسم بڑھتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت غذا اس کی اور ہوتی ہے، جب بچہ بڑھتا ہے اور غذا ہوتی ہے، جب جوان ہوتا ہے، اس طرح سے غذا میں تبدیلی آتی ہے۔ وہ سب رزق کا جو انتظام ہے وہ خدا کرتا ہے، خدا کی جانب سے ہوتا ہے۔ اور کتنا بڑا معجزہ ہے کہ دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ جو ہوتا ہے، وہ بچے کو جو دیا جاتا ہے وہ پہلے خون ہوتا ہے۔ یہ خدا کا معجزہ ہے کہ وہی خون دودھ میں تبدیل ہوتا ہے، اور وہ اتنا ہلکا ہوتا ہے، اتنی رقیق وہ غذا ہوتی ہے کہ بچہ اس کو ہضم کر سکے۔ تو یہ خدا بند عالم کا انتظام ہے کہ اگر ہم نے تمہیں بنایا ہے تو تمہارے رزق کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، ہم ہی تمہیں رزق دیں گے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اسی غذا کا اثر اس جسم کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ خدا کا نظام ہے کہ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے جسم کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح سے جب ہم مجلس سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، تو اس کا اثر ہماری روح پر پڑتا ہے، اور ہماری روح اس سے شاد ہوتی ہے، آباد ہوتی ہے، تر و تازہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کوئی غذا لیتے ہیں تو اب اس کا اثر جسم پہ پڑتا ہے۔ یہ جسم ہمارا بتاتا ہے باقاعدہ کہ یہ ہماری حرکات و سکنات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے کہ ہم کیسی غذا کھا رہے ہیں۔ اس لیے خدا بند عالم نے کچھ چیزیں جو ہے وہ حرام کر دی ہیں، کیونکہ جب اگر آپ وہ چیزیں لیں گے تو آپ کے جسم کے اندر اچھے اثرات نہیں ہوں گے۔ اسی طرح دو قسم کے اثر ہمارے جسم کے اوپر ہوتے ہیں جب ہم غذا لیتے ہیں، ایک اثر شرعی ہوتا ہے اور ایک اثر وضعی ہوتا ہے۔ اثر شرعی کیا ہے کہ جو چیزیں خدا بند عالم نے جیسے حرام کی ہوئی ہیں اور وہ شریعت کے دائرے میں آتی ہیں، وہ اگر آپ لے لیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے نقصانات، اس کا اثر ہوگا، اس پر آپ کو گناہ بھی ہوگا، حد بھی لگے گی، اس پہ گناہ آپ کو ہوگا۔ اثر شرعی اس کا ہوگا کہ جو آپ چیزیں جو ہیں وہ خدا نے منع کی، جیسے آپ دیکھیے کہ شیر کھانا جو ہے وہ حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ جتنے بھی درندے ہیں وہ آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ یہ درندے ہیں، اور کہا گیا کہ اگر انسان یہ کھائے گا ان کو تو اس کے اندر بھی درندگی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جو جانور درندے ہیں ان کو خدا بند عالم نے حرام کیا۔ تو اثر شرعی اور اثر وضعی، پانی یہاں تک کہ جو ہم پانی بھی پیتے ہیں وہ بھی اثر کرتا ہے، وہ پانی بھی اثر کرتا ہے ہمارے بدن کے اوپر، وہ پانی بھی جا کر لگتا ہے۔ تو جسم کی غذا، روح کی غذا اور تعلقات کی غذا ہے ایک دوسرے کے ساتھ سچا ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا، یہ تعلقات کی غذا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو مولا علی کی ذوالفقار آئی تھی آسمان سے، اس پر باقاعدہ دو جملے لکھے ہوئے تھے۔ ایک جملہ اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیشہ اس پر رحم کرنا کہ جس پر رحم کرنے والا کوئی نہ ہو، اور دوسرا جملہ اس پر لکھا ہوا تھا کہ اس سے اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مت توڑنا، کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہمیشہ بنا کے رکھنا، ان کو استوار رکھنا۔ تو یعنی بس یہ یاد رکھیں کہ ہم لوگ یہ کہتے تو ہیں کہ فلاں رشتہ دار ہم سے نہیں ملتا، ہم کیوں ملیں؟ تو بس یہی بات ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جواب دہ ہے اور آپ اپنی جگہ پر جواب دہ ہیں۔ ہمیں اپنے معصومین کو راضی کرنا ہے، ان کو خوش کرنا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جو معصومین عطا فرمائے ہیں، ہمیں ان کی پیروی کرنے کا حکم ہے، ان کو راضی کرنے کا حکم ہے، اور مولائے کائنات کو راضی کرنا ہے۔ تو مولا یہی فرماتے ہیں کہ کمال یہ نہیں ہے کہ وہ بھی مل رہا ہے اور تم بھی مل رہے ہو، کمال یہ ہے کہ وہ نہیں مل رہا اور تم مل رہے ہو۔
دیکھیے اس میں کون سی کمال کی بات ہے کہ وہ بھی مل رہے ہیں اور ہم بھی مل رہے ہیں. اسی لیے خداوند عالم جو قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یعنی ہمیشہ ایک دوسرے کو حق بات کہو. یہ تعلقات کی غذا ہے کہ آپ ہمیشہ حق بات کہیں اور حق بات سنیں بھی. حق بات جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے بری ضرور لگتی ہے لیکن اس کے بعد اس کی گنجائش نکل آتی ہے, ذرا ہضم ہونے میں اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور صبر سے کام لو. یعنی دو یہ چیزیں جو ہیں وہ تعلقات کی غذا ہیں. ایک حق بات کہنا, ایک دوسرے سے سچا ہونا, اور دوسرا ہے تعلقات میں جو کشیدگی آ جاتی اس پر صبر کرنا. تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے اور توفیقات میں ہماری اضافہ فرمائے. یہ جو مجالس ہو رہی ہیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ہم روز بروز اپنی روح کو غذا دے کر اپنے آپ کو آگے کی طرف اپنے درجات کو بڑھا سکیں تاکہ ہمارا جو آخرت کا سفر ہے وہ آسان ہو سکے. اور آج آپ دیکھیے کہ آج 6 محرم کی تاریخ ہے, بہت قیامت کا دن ہے. آج کے دن ہم پرسہ دیتے ہیں, جناب رباب کو پرسہ دیا جاتا ہے, جناب فاطمہ زہرا کو پرسہ دیا جاتا ہے, اور ایسی قربانی ہے اس گھرانے کی. جناب رباب کہ جو 2 بچے مدینے سے لے کر چلی تھیں, ایک جناب رباب اصغر علی اصغر اور ایک حضرت سکینہ, 2 بچے لے کر چلی تھیں. اب آپ دیکھیے کہ جناب رباب کی فضیلت کیا ہے. یہ بیویاں کہ جو سیدانیاں نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنی روحوں کو معراج کروایا, انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا, اپنے کردار کو اس مقام پر پہنچایا کہ امام حسین جیسی ہستی جناب رباب کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں رباب نہ ہو اور سکینہ نہ ہو وہ گھر گھر نہیں لگتا. یعنی اتنی بڑی فضیلت جناب رباب کو. آخر امام کے پیش نظر رباب کی وہ کون سی ایسی بات ہے, وہ کون سا ایسا کردار. تو دیکھیے جناب رباب نے قربانی بھی کتنی بڑی دی ہے کہ 2 بچے اپنے قربان کیے, ایک کربلا میں رہ گیا اور ایک زندان شام میں, اور خود باقی کی زندگی دھوپ میں بیٹھ کر گزاری. یہ دھوپ میں بیٹھنا آسان نہیں ہے. اگر میں اور آپ 4 دن دھوپ میں بیٹھے رہیں تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. جناب رباب بعد کربلا جتنی دیر زندہ رہیں دھوپ میں بیٹھی رہیں. روایت ملتی ہے کہ ابو حمزہ سمالی ایک روز جب چوتھے معصوم سے ملنے کے لیے آئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں صحن سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ کوئی بی بی دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے. میں کافی دیر تک امام کے پاس بیٹھا رہا, اور جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ پھر وہ بی بی دھوپ وہاں سے جہاں وہ بیٹھی تھی ڈھل گئی تھی, وہ دوسری جگہ جہاں دھوپ تھی وہاں جا کر بیٹھ. جب میں نے یہ دیکھا اور میں رک کر سوچنے لگا, امام کی آواز آئی کہ ابو حمزہ سمالی کیا سوچ رہے؟ کا مولا لگتا ہے کہ آپ نے اپنی کسی کنیز کو سزا دے رکھی ہے, کسی وجہ سے اس کو دھوپ میں بٹھایا ہوا ہے, مولا میری خاطر اس کو معاف کر دیجیے. تو امام نے فرمایا کہ ابو حمزہ سمالی یہ کنیز نہیں ہے, یہ میری ماں رباب ہے جس نے وعدہ کیا ہے میرے بابا سے ان کے جنازے پر کھڑے ہو کر, اس کے لاشے پر کھڑے ہو کر کہ میرے والد آپ کا لاشا دھوپ میں دیکھ کر جا رہے ہوں, زندگی بھر چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی, ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. بس عزاداران حسین ایک دن جب اسی طرح جناب رباب روزانہ دھوپ میں بیٹھا کرتی تو میرے چوتھے امام آئے, ماں کے قدموں میں بچوں کی طرح آ کر بیٹھ گئے. کہا اماں اب تو غیر بھی کہنے لگے, اماں اب تو چھاؤں میں آ جاؤ. تو ایک مرتبہ جناب رباب نے بس ایک جملہ کہا کہ بیٹا سجاد کیا ہرملہ مارا گیا, بیٹا کیا ہرملہ مارا گیا جو تم کہہ رہے ہو کہ میں چھاؤں میں آ جاؤں. نہ جانے کس طرح یاد کرتی تھیں علی اصغر کو کہ روایات بتاتی ہیں کہ باقاعدہ جناب رباب کے مرثیے ملتے ہیں تاریخ کے اندر بعد کربلا,
ان اشعار کے اندر وہ اپنے درد کو بیان کرتی ہیں۔ ایک روز نہ جانے کیا دل میں سمائی ایک مصرع کہا مرثیے کا، کہ جس میں کہا کہ علی اصغر، میں نے بہت سے بچے دیکھے کہ ان کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو محبت سے چھڑایا جاتا ہے، پیار سے چھڑایا جاتا ہے، لیکن علی اصغر میں نے تیرے جیسا بچہ نہیں دیکھا جس کا دودھ تیر سے چھڑایا گیا۔ نہ جانے کیسے یاد کرتی تھی، کیسے وقت گزارا۔ بس عزاداران حسین، جب امام نے آخری استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، تو اس وقت کوئی نہ تھا کربلا میں جو امام کے استغاثے کا آواز دیتا، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ 2 دل ایسے تھے اب بھی خیام حسینی میں کہ جو امام کی آواز سن کر تڑپ اٹھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیمار کربلا جو غش میں تھے، امام کی آواز استغاثہ جب سنی تو چونک کر اٹھے، اور ایک بار کسی چیز کا سہارا لے کر اٹھے، ایک ٹوٹی ہوئی تلوار یا کوئی چیز اٹھائی یا نیزہ وہ اٹھایا، اور ایک بار خیمے سے باہر نکلے۔ جناب زینب نے روکنے کی کوشش کی، کہا پھوپھی اماں اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرا بابا اکیلا ہے، میرا بابا مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ مگر عزاداران حسین، جب امام خیمے سے باہر آئے اور امام حسین کی نظر پڑی تو ایک بار وہیں سے پکار کے کہا، بہن میرے بیٹے کو اندر کرو، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر میرے بیمار بیٹے کے لگ جائے۔ عزاداروں، اس وقت روایتیں کہتی ہیں کہ اہل حرم نے جناب سید سجاد کو بامشکل تمام ان کے بستر پر لٹایا۔ میں سوچتی ہوں کہ کیا عالم ہوگا اس وقت اہل حرم کا، کوئی موجود نہیں ہے، تنہا امام حسین علیہ السلام کی ذات رہ گئی۔ اور دوسرا استغاثے کا اثر اس ننھی سی جان پر ہوا کہ جو جھولے میں نڈھال پڑا ہوا تھا، جس کے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ امام خیمے میں تشریف لائے، اس لیے کہ خیمے میں شور مچ گیا تھا کیونکہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا تھا۔ امام جناب رباب کے خیمے میں تشریف لائے، کہا رباب لاؤ میرے بیٹے کو، لاؤ میں اس کو لے کر جاؤں، ہو سکتا ہے کہ کوئی چند قطرے پانی اس کے حلق میں ٹپکا دے، کسی کو رحم آ جائے۔ عزاداروں، روایتیں بتاتی ہیں کہ ہر مجاہد جب جاتا تھا جنگ میں تو باقاعدہ اس کو سجایا جاتا تھا، اس کو آراستہ کیا جاتا تھا۔ یہ ننھا مجاہد یہ بھی جب جانے لگا، اس کی ماں نے اس کو سجایا، اس کے جھنگولے بالوں میں انگلیاں پھیری، اور اس کے گلے میں ایک تعویذ پڑا ہوا تھا، وہ اتار کر جناب رباب بہت روئے، اور ایک بار اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، اے میرے ننھے شہزادے، اپنی دادی کے پاس جا رہے ہو، ماں کی شکایت نہ کرنا، مجھے معاف کر دینا۔ عزاداروں، حسین اس ننھے سے شہزادے کو لے کر چلے، اور کس طرح لے کر چلے؟ دھوپ اتنی شدید تھی کہ امام نے اپنی عبا کے دامن سے بچے پر سایہ کیا۔ امام چلتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ راستے میں بے شیر کا گلا چومتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اے میرے ننھے علی اصغر، ابھی تو گھٹنیوں بھی نہیں چلا اور مرنے جا رہا ہے۔ بس عزاداروں، میرا مولا کربلا کے میدان میں شیر خوار علی اصغر کو لیے کھڑا ہے۔ ایک بار جیسے ہی علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری، کہتے ہیں کہ فوج یزید میں ہلچل مچ گئی، اور پسر سعد نے کربلا سے کہا کہ کیا کر رہا ہے حسین کے کلام کو قطع کر۔ بس عزاداروں، تاریخ کہتی ہے کہ ایک تیر ایسا آیا جس کو کہا جاتا ہے تیر سہ شعبہ، ایک بار وہ تیر ایسا آیا کہ علی اصغر کی گردن کو توڑتا ہوا حسین کے بازو میں ہوتا ہوا زمین کربلا میں در آیا۔ بس عزاداروں، خون کا فوارہ بلند ہوا، بچہ میرے امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گئے۔ عزاداران حسین، میرے مولا کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ اب اس بچے کو، اس ماں کو کیسے دکھایا جائے جس ماں سے حسین بھی کہہ کر لائے ہیں کہ ہم اسے پانی پلانے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ حسین ہی کا دل ہے کہ آئے در خیمہ پر، اور ایک بار آ کر دیکھا در خیمہ پر رباب نہیں ہے۔ آواز دی ام کلثوم، رباب کو بلاؤ، رباب کہاں ہے؟ جب رباب در خیمہ پر آئیں
تو ایک بار رباب نے کیا دیکھا کہ وہ چہرہ امام کا نہیں ہے جو جاتے وقت تھا، اب چہرے پر لہو لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی جناب رباب نے دیکھا کہ اب چہرے پر لہو ہے اور امام نظریں نہیں ملا رہے جناب رباب سے، امام فرماتے ہیں رباب جانتی ہو میں کون ہوں؟ کہا جانتی ہوں، آپ حجت خدا ہیں۔ کہا رباب جو میں کہوں گا وہ مانوں گی؟ کہا مانوں گی۔ کہا رباب ہم پانی پلانے لے گئے تھے تیرا یہ بچہ، اب جو رباب نے ہاتھوں پہ لیا تو وہ اصغر نہ تھے جنہیں سجا کر بھیجا گیا تھا، جن کا کرتا بدلا گیا تھا، جن کے بالوں کو سنوارا گیا تھا۔ امام نے جناب رباب کو خیمے میں جانے نہیں دیا، وہیں خیمے کے پیچھے لے گئے اور ایک بار کہا رباب تم اس بچے کو لے کر کھڑی رہو، میں اس کی قبر بناتا ہوں۔ عزاداروں، ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امام نے تلوار سے ایک قبر کھودی، بچے کو قبر میں رکھا، مٹی سے ڈال کر زمین کو برابر کیا اور یا علی کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ عزاداروں، رباب خیمے میں آ گئی، یہاں تک کہ عصر عاشور آ گئی، امام شہید ہو گئے، خیمے جل گئے، چادریں چھن گئیں، مگر رباب کو اتنا اطمینان تھا میرے بچے کو اس کے باپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، میرا بچہ دفن ہو چکا ہے۔ لیکن عزاداران حسین، جب 11 محرم کو رباب ناقے پر بیٹھی تو کیا دیکھا؟ علی اصغر کا سر نوکے نیزہ پر ہے، علی اصغر کا سر نوکے نیزہ پر۔ رباب تڑپ گئی، ارے ہائے بے کسی، ہائے غربت۔ ایک بار مقتل کی طرف منہ کیا، آواز دی بیٹا علی اکبر، بیٹا قاسم، ارے تمہارا بھائی جنگل میں اکیلا ہے، اس کا خیال رکھنا، کہیں اندھیرے جنگل میں ڈر نہ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ، یہ پرسہ ہمارا جناب رباب کی خدمت میں پہنچے، پنجتن پاک کی خدمت میں پہنچے۔ پروردگارہ، جب تک دنیا میں رہیں دامن سیدہ ہمارے ہاتھ میں رہے۔ پروردگار، جہاں جہاں صف عزا بچھائی جا رہی ہے، جہاں جہاں پرسہ دیا جا رہا ہے، پروردگار عالم اس کو قبول فرما، ہمارے ماتم داروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس صف عزا کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرما۔ پروردگار عالم، دنیا میں جہاں جہاں میرے مولا حسین کے عزادار پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے بچوں کو ہدایت کا راستہ دکھا۔ پروردگار، جب تک ہم دنیا میں رہیں دامن سیدہ ہمارے ہاتھ میں رہے۔ زمانے کے امام کے ظہور پہ تاجیل فرما۔ میرے پاک پروردگار، ہمارے بچوں کو اور ہمیں امام زمانہ کی عطا فرما، برداری کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیجئے اپنے اور تمام مرحومین کے لیے۔ آمین۔ ماتم حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ دنیا والا برا جل گیا ہے جھولا تیرا، شام وینی پیاس ویر وے ہن الوداع۔ لوریاں والا برا
جل گیا ہے جھولا تیرا شام وینی پیاں اصغر ویر وے ہن الوداع دیواں لٹ دا حال کیا راس آئی نہ کربلا شام وینی پیاں اصغر ویر وے ہن الوداع تیر جھل کے سو گیا ہے دیکھ کے وکھرا غم گیا ہے تیر جھل کے سو گیا ہے دیکھ کے وکھرا غم گیا ہے ہیر ملک الموت تو بھی تو کرا ماتم گیا ہے ویکھ روندی رہی قضا آخری تیری ادا شام وینی پیاں اصغر ویر وے ہن الوداع ٹھوریاں والا برا جل گیا ہے جھولا تیرا شام وینی پیاں اصغر ویر وے ہن الوداع لوریاں والا برا جل گیا ہے جھولا تیرا شام وینی پیاں اصغر ویر وے ہن الوداع پھل جیا تیرا بدن ہے جو محتاج کفن پھل جیا تیرا بدن ہے جو محتاج کفن وقت ہوندا بخت ہوندا کر کے میں ویندی دفن پیو وانگوں تو بے نوا ماں وانگوں میں بے ردا شام ویندی پیاں اصغر ویر وے ہن الوداع لوری سن ہمشیر تو اپنی ماں دلگیر تو لوری سن ہمشیر تو اپنی ماں دلگیر تو رج ہڈاوے ویر شالا ویر دی جاگیر کو ہاں کڑی دیندی دعا ہتھ میں رسیاں نال چا شام ویندی پیاں اصغر ویر وے ہن الوداع لوریاں والا برا جل گیا ہے جھولا تیرا شام ویندی پیاں اصغر ویر وے ہن الوداع کیا ڈساں بے شیر وے اپنی میں تقدیر وے کیا ڈساں بے شیر وے اپنی میں تقدیر وے بہو میں کو بابے دا قاتل جن کا دیندا ویر وے ہے تیری مقتل گواہ کچھ نہیں ساڈا ریا شام ویندی پیاں اصغر ویر وے ہن الوداع لوریاں والا برا جل گیا ہے جھولا تیرا شام ویندی پیاں اصغر ویر وے ہن الوداع بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم متوجہ زیارت
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس، السلام علیکہ یا شہزادہ اکبر، السلام علیکہ یا جمیع الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا نیس النفوس، السلام علیکہ یا ای المدفون بالجتوس، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابوالحسن یا علی بن موسی رضا راضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا حجت الرحمن، السلام علیکہ یا امام انس والجان، السلام علیکہ یا کامل کفر والطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکہ یا امام زماننا هذا اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب 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 یا رب